بندہ ہونے کے تقاضے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا اور اس کے حضور عاجزی و انکساری کرنا انسان کے لیے سب سے بڑی عزت ہے۔ یہ دیگر بے شمار دنیاوی اور اخروی اعزازات کا ذریعہ ہے اور اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بندہ ہونے کے بنیادی طور پر 3 تقاضے ہیں۔ نمبر 1، بندہ وہ ہے جسے نعمت عطا ہو تو نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کرے، زبان بھی حمد و ثنا میں مصروف ہو، اعضاء بھی فرما برداری کے کاموں میں مشغول ہوں اور نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ نمبر 2، بندہ وہ ہے جسے اس کی بھلائی کے لیے آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو صبر سے کام لے، نہ دل میں تقدیر پر ناراضی کی کیفیت پیدا ہو، نہ زبان پر شکوہ و شکایت کا کوئی لفظ آئے اور نہ ہی جسم کے ذریعے گناہ کا کوئی کام سرزد ہو۔ نمبر 3، بندہ وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے تو اپنے مالک سے معافی مانگ لے، گناہ پر اصرار نہ کرے، مزید گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور مغفرت کا طلبگار بنے۔ بندہ بننے کا سلیقہ سیکھنے والوں کے لیے سیرت خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی منارہ نور ہے۔ آپ کی ذات اقدس میں بلائیاں اور خوبیاں یوں جمع ہیں کہ خود خالق کریم نے تعریف کرتے ہوئے اپنے کلام ازلی میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں یعنی پسندیدہ اوصاف کے مالک، اللہ کے فرما بردار، ہر باطل سے اجتناب کرنے والے تھے۔ شکر، صبر اور طلب مغفرت میں بھی آپ کو اعلیٰ شان عطا ہوئی۔ آپ خود بھی شکر گزار تھے اور دوسروں کو بھی شکر کی تربیت دیتے تھے۔ ایسے صابر تھے کہ جان، مال، وطن اور اولاد سب میں آزمائش ہوئی اور وہ ہر امتحان میں اعلیٰ شان کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ ایسے عاجزی پسند تھے کہ معصوم ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کی شان بندگی کو قبول کر کے رب کریم نے ایسا نوازا کہ ان کی نسل میں بھی اپنے پیارے بندے پیدا فرمائے۔ ان کے شہزادے، ان کے پوتے اور بعد والے بھی خاص بندے تھے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے یعنی خاص بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور بصیرت والے تھے۔ ہمارے بندوں، اس کلمہ میں جو لطف اور چاشنی ہے وہ محبت والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی شان کس قدر بلند ہے جنہیں خود مالک کریم ہمارے بندے کہہ کر یاد فرماتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کا لطف بندہ بننے میں ہی ہے۔ رب کریم کے پیاروں نے بندگی کے تقاضے پورے کیے تو مالک کریم نے بھی ان پر بے مثال کرم نوازیاں فرمائیں۔ افسوس کہ ہم خود کو بندہ کہتے تو ہیں مگر بندوں والے کام نہیں کرتے۔ ہمارے اندر عاجزی ختم ہونے کے قریب ہے۔ نعمتوں کو نافرمانی کے کاموں میں استعمال کر کے سخت ناشکری کرتے ہیں۔ آزمائش میں صبر کر کے ثواب پانے کے بجائے گناہوں میں مبتلا ہو کر مزید وبال اپنے سر لے لیتے ہیں اور غلطی ہو جانے پر معافی بھی فقط زبانی کلامی مانگتے ہیں۔ آج ہم چودھری صاحب، راجہ صاحب، رانا صاحب، بٹ صاحب، جنرل صاحب، چیئرمین صاحب، سردار جی، دانشور، انجینئر، ڈاکٹر اور بزنس مین سبھی کچھ ہیں۔ نہیں بنتے تو بندہ نہیں بنتے۔ کمی ہے تو اسی بندگی اور عاجزی میں ہے جو ہماری اصل عزت ہے۔ بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں میں اپنی مرضی کے بجائے اپنے مالک کی مرضی اختیار کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری ناقص عقل کیا کہتی ہے، دنیاوی فائدہ کس میں ہے، ظاہری عزت کس میں ہے، بلکہ یہ دیکھیں مالک جل جلالہ کی رضا کس میں ہے۔